تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی فقہی مسئلے میں مختلف فقہی مذاہب کی آراء اور ان کے دلائل کو جمع کر کے ان کا تقابلی مطالعہ کرنا اور علمی اصولوں کی روشنی میں ان میں سے کسی ایک رائے کو راجح قرار دینا فقہ مقارن کہلاتا ہے. پہلے پہل اس کے لیے علم الخلاف اور فقہ علی المذاہب کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی. علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ مقارن یا علم الخلاف کے عنوان پر باضابطہ کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. ان کی علمی اور فقہی مصروفیات میں فقہ مقارن کی جو جھلک نظر آتی ہے، جو میں نے اپنے مقالے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، وہ ان کے درسہائے حدیث یا بعض خصوصی موضوع کی فقہی تصنیف تک محدود ہے. لیکن جو کچھ موجود ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فقہ مقارن کے موضوع پر کوئی کتاب تالیف فرما دیتے تو ایک ایسا علمی سرمایہ ہوتا جس کی روشنی میں اہل علم بالخصوص عصر حاضر کے فقہا اور فقہی سیمیناروں کے شرکا نہ صرف یہ کہ بہت آسانی کے ساتھ اپنا سفر طے کرتے، بلکہ وہ فقہ مقارن ایسا ماخذ بن سکتا تھا جس کے حوالے الفقہ الاسلامی و ادلتہ کی زینت بنتے، جس کی تفصیل الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں موجود ہوتی اور جس کی جھلک الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ میں خوب نظر آتی. فقہ مقارن پر خامہ فرسائی اس معنی کر آسان ہے کہ مختلف مذاہب کی کتابیں سامنے ہوتی ہیں، لیکن صحیح فہم اور عقل سلیم کا استعمال کر کے راجح اور مرجو کا کام کرنا یہ بہت مشکل ہے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں یہ کام کیا ہے، ظاہر ہے اس وقت یہ فنی حیثیت اپنے اندر نہیں لیے ہوئے تھا، لیکن کام ایسا ہے کہ وہ باضابطہ ایک فن کی شکل اختیار کر گیا. اور اخیر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ مقارن کے حوالے سے وہی شعر کہنا چاہتا ہوں جو کسی زمانے میں شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا: یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لاثانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. ہم نے اپنے 32 صفحات کے اس مقالے میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری اور فقہ مقارن کے سلسلے میں تمام گوشوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ طباعت کے بعد تمام حضرات استفادہ کر سکیں گے. اللہ اس اجتماع کو بہت قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.